ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الزلف إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ملک میں جشن کا ماحول ہے. جنوری کی 26 تاریخ ہے. جو ملک کی تاریخوں میں یوم جمہوریہ کے نام سے جانی جاتی ہے. ٹیکہ لینے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بیچ میں آ کر بیٹھیں. یوم جمہوریہ ملک کی تاریخوں میں ایک اہم تاریخ ہے، اس لیے کہ اس تاریخ کو ملک میں وہ دستور نافذ ہوا تھا جو انگریزوں کی غلامی سے نکلنے کے بعد خود ملک کے ذہین باشندوں نے اپنی دور رس نگاہوں کو دیکھ کر اس دستور کو مرتب کیا تھا. جمہوریت ہے کیا چیز، اور اس وقت ہمارا ملک کیا جمہوری ملک باقی بھی ہے یا نہیں ہے، ان باتوں کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آج کے موجودہ صورتحال میں ہم لوگوں کو اس جمہوری ملک میں رہتے ہوئے آنے والی آزمائشوں پر کیسے زندگی گزارنا چاہیے، یہ تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. جمہوریت دراصل یہ اردو زبان میں انگریزی میں ڈیموکریسی جو ایک ورڈ بولا جاتا ہے اس کا ایک بدل ہے جس کو جمہوریت کہتے ہیں. اور جمہوریت کے معنی عوام کی اکثریت کی مرضی کے مطابق تشکیل پانے والی حکومت کو جمہوریت کہتے ہیں. ملک میں بسنے والی عوام کی اکثریت اپنی مرضی پر جس حاکم کو حکومت کی کرسی پر چنتی ہے، ان کی مرضی سے کسی کا چنا جانا اور ان کی مرضی سے کسی کا کرسی سے اتاروا دینا، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. ہمارا ملک دنیا کے جمہوری ملکوں میں ایک بڑا ملک مانا جاتا ہے. 1935 میں حکومت ہند ایکٹ کے نام سے قانون نافذ ہوا تھا ملک کے اندر، جو 1935 سے چلا آ رہا تھا. آزادی کے بعد 1949 میں اس کو منسوخ کر دستور ہند مرتب کیا گیا. اور 1949 میں جو دستور ہند مرتب کیا گیا وہ دستور ساز اسمبلی میں وہ دستور پیش ہوا.
1949 26 نومبر کو وہ دستور پیش ہوا اسمبلی میں، اور پھر 26 نومبر کے بعد بالکل 2 مہینے سے 26 جنوری 1950 کو اس بنے ہوئے دستور کو اسمبلی نے نافذ کیا۔ وہی 26 جنوری 1950 کا دن اس کے بعد سے مستقل ایک تاریخ ساز دن مانا جاتا ہے کہ اس دن ملک میں ایک دستور بنا تھا، جو دستور کیسا دستور تھا جس میں بنانے والے ہر مذہب میں کے لوگ شریک تھے، اور جس کی ایک ایک دفعہ ملک میں بسنے والے لوگوں کی سہولت کو پیش نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ یعنی اس دستور میں یہ تمام باتیں تھی کہ ملک میں حکومت کرنے والی کوئی حکومت کسی مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گی۔ ملک میں تمام مذہب والوں کو اپنے مذہب کا پرچار کرنے کا اختیار رہے گا، اور تمام مذہب والے بآسانی بسہولت اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکیں گے، اور اپنے مذہب کے لیے جائیداد بھی وہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ اگر کسی مذہب کے پرچار کے لیے اگر کوئی بجٹ جمع ہے تو اس بجٹ پر حکومت ٹیکس بھی نہیں لگائے گی۔ یہ تمام چیزیں سب لوگوں کو پیش نظر رکھ کر، سب کی سہولتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ دستور بنایا گیا تھا، اور وہی 26 جنوری 1950 سے یہ دستور نافذ ہو گیا۔ بہرحال دھیرے زمانہ گزرا اور یہ دستور پر عمل ہوتا رہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کی حقیقت کیا ہے۔ جمہوریت کی بنیادی چیزیں یوں سمجھو کہ جمہوریت کی عمارت کے 4 پلر ہیں۔ جمہوریت کی عمارت کے 4 پلر ہیں۔ اگر وہ پلر اپنی حالت پر صحیح باقی ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ جمہوریت کا وجود باقی ہے۔ اگر وہ پلر منہدم ہو گئے اس کا مطلب جمہوریت کی عمارت گر چکی ہے۔ جمہوریت کے اندر جو 4 بنیادی پلر اور رکن ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز انتخابات ہے۔ انتخابات یعنی جس کو ہم کہیں گے الیکشن۔ انتخابات اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اپنے سہولت سے، اپنی آسانی سے جس کو اپنے حق میں عوام بہتر سمجھے اور جو انصاف پسند مزاج رکھنے والا ہے، عوام ان کو چن کر حکومت کی سیٹ تک پہنچائے اور اپنے نمائندوں کو عوام اسمبلی تک پہنچائے، اپنے نمائندوں کو عوام پارلیمنٹ میں پہنچائے۔ یہ انتخابات تھے جس کو جمہوریت کا ایک اہم رکن تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب دستور بنا تھا اور اس کے بعد جو اس پر عمل ہوتا تھا تو واقعتاً ایسے ہی نمائندوں کو قوم چنتی تھی جو قوم کے حق میں ملت کا درد رکھنے والے تھے، جو مال کی بنیاد پر الیکشن نہیں لڑتے تھے، جن کے قلوب کے اندر قوم کی خدمت کا جذبہ تھا، وہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ ایسے لوگوں کو قوم خود چنتی تھی اور ان کو پارلیمنٹ تک پہنچاتی تھی، اور وہ قوم کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے تھے۔ لیکن جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آپ جمہوریت کی اس پہلی بنیادی چیز کو آج کے دور میں دیکھیے، انتخابات کا جو اصلی چہرہ تھا آج کے دور میں دھیرے دھیرے بدلتا جا رہا ہے کہ ووٹ اور سیاسی پارٹیاں انہی کو ووٹ اور الیکشن لڑنے کا ٹکٹ دیتی ہے جو معاشرے کے اندر بدنما چہرہ رکھتے ہیں، جن کے ذات کے اوپر طرح طرح کے دھبے رہتے ہیں، کسی کے خون کا دھبا، کسی کے گھر کو اجاڑنے کا دھبا، کسی کے جائیداد کو ہڑپنے کا دھبا۔ ایسے لوگوں کو ہی سیاسی پارٹیاں الیکشن لڑنے کا ٹکٹ دیتی ہیں، اور وہی لوگ پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں۔ ان کے اندر ملت اور قوم کا کوئی جذبہ نہیں، وہ الیکشن کے وقت جھوٹی بیان بازی اور اپنی اونچی آواز کے ذریعے سے ملت کو اپنے جھوٹے پلان بتا کر اور ان کے سامنے سبز باغ دکھا کر ان کے ووٹ ہڑپتے ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد ان کا چہرہ ملت میں نظر نہیں آتا۔
اور وہ تو بات اور ہے کہ آج ووٹ نوٹ کی بنیاد پر حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ انتخابات کا جو پہلا جمہوریت کا جو پہلا نمبر انتخابات کا تھا، اور آپ آگے چلیے آج کے دور میں یہ بات تو ملک کے ایک ان پڑھ باشندے کو بھی معلوم ہو گئی ہے کہ ملک اس وقت ملک میں الیکشن جیتنے کا سب سے بڑا گھوٹالہ ای وی ایم کا گھوٹالہ ہے۔ سب کو معلوم ہے، کسی سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ مشین میں گھوٹالہ کر کر، چاہے وہ اسمبلی کے انتخابات ہو، بلدیہ کے انتخابات ہو، ریاستی انتخابات ہو، ہر الیکشن کے اندر ای وی ایم میں گھوٹالہ اور اس کے بعد الیکشن جیتنے کی چال ان کا ایک حربہ بن گیا ہے۔ جمہوریت کی پہلی بنیادی چیز انتخابات کا جو اصلی چہرہ تھا، آج آپ دیکھیے آج کے دور میں انتخابات کی پہلی بنیادی چیز وہ کل عدم ہو چکی ہے۔ جمہوریت کی جو بنیادی دوسرا رکن اس کا تھا وہ طرز حکمرانی یعنی حکومت کرنے کا انداز۔ آج کے دور میں اس کی حقیقی صورت یہ ہے، طرز حکمرانی کا مطلب ایسے لوگ ملک پر حکومت کریں گے جن کے مزاج میں ملت کا درد ہو، جن کے مزاج میں کسی کے لیے کر چکنے کا جذبہ ہو۔ ایسے لوگ اس انداز سے حکومت کریں گے جن کا کوئی دھرم سے واسطہ نہ ہو، دھرم کے بنیاد پہ وہ حکومت نہ کرتے ہو۔ آپ طرز حکمرانی، حکومت کرنے کا انداز و ڈھنگ اگر اس بنیاد کو لے کر آج کے معاشرے کو آپ دیکھیں گے تو یہ چیز بھی معاشرے سے مٹ چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ملک کے اندر جو بھی حاکم، جو بھی پارٹی حکومت کر رہی ہے، ان کا حکمرانی کرنے کا انداز وہ جمہوری نہیں ہے، نفرت ان کے حکمرانی کرنے کا ڈھنگ ہے۔ ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کر اور ملک کے اندر آپس میں بھید بھاؤ بنا کر، گنگا جمنا تہذیب کو مٹا کر، ایک وقت تھا کہ ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے، ایک ہی محلے میں گھر کے بازو بازو رہتے ہیں، نہ اس سے اس کو دکھ ہے نہ اس سے اس کو دکھ ہے، ایک خوبصورت گلدستے کی شکل میں ملک تھا۔ اور آج حکمرانی کا انداز یہ ہو گیا کہ اس نفرت کی بنیاد پر کہیں جنید کے نام کا ایک شخص ہے، وہ خون کے گھاٹ اتر رہا ہے، کہیں پہلو خان نامی ایک شخص ہے، وہ موت کے گھاٹ اتر رہا ہے، اور کہیں افراز الاسلام نامی ایک شخص ہے، وہ نفرت کی بنیاد پہ بھیڑ مل کر ایک واحد شخص کو مار رہی ہے۔ یہ نفرت کا ماحول ملک میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ طرز حکمرانی یعنی ملک میں حکومت کرنے کا طرز وہ سیکولر ہو، یہ جمہوریت کا دوسرا رکن تھا، لیکن آج کے اس دور میں جمہوریت کا دوسرا رکن بھی فوت ہو چکا ہے۔ تیسرا جمہوریت کا رکن وہ عدلیہ، عدالت، یہ جمہوریت کا تیسرا اہم رکن ہے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عدالت کا سیاسی پارٹی سے کوئی کنسرٹ نہ ہو اور سیاسی پارٹی کا عدالت سے کوئی کنسرٹ نہ ہو۔ اگر سیاسی پارٹی عدالت کے فیصلوں میں مخل بنتی ہے یا عدالت سیاسی پارٹی کا دامن پکڑ کر غلام بن کر چلتی ہے، ملک تباہ ہو جائے گا۔ اور آج کا نظام ہے کہ عدالت کا کوئی جج اگر تحلیل میں فساد ہوتا ہے اور وہ اس فساد پر صرف اپنے دل سے غم کا اظہار کرتا ہے تو فوری سیاسی حاکم پارٹی اس جج کا تبادلہ کر دیتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر عدلیہ اس وقت ایک پارٹی کا دامن پکڑ کر غلام بن کر چل رہی ہے اور سیاسی پارٹی عدالت کے فیصلوں میں مخل ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ اس کی کھلی شاہد ہے کہ عدالت اس بات کو تسلیم تو کرتی ہے مسجد کسی بت خانے کو گرا کر نہیں بنائی گئی، پھر بھی عدالت فیصلہ انصاف سے ہٹ کر ظلم کی بنیاد پر کر رہی ہے۔ عدالت، انصاف والی عدالت
یہ جمہوریت کا بڑا اہم رکن ہے۔ عدالت کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ ہو اور سیاسی جماعت کا کوئی دخل عدالت کے فیصلوں میں نہ ہو، تب عدالت کا نظام بہتر طریقے پر چل پائے گا۔ لیکن آج صورتحال کچھ بدلی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو 3 رکن بنائے اور تینوں اس دور کے اندر بگڑے ہوئے ہیں۔ انتخابات کی صورت بدل گئی، طرز حکمرانی حکومت کرنے کا ڈھنگ بدل گیا، عدلیہ جس کو انصاف کی مندر کہا جاتا ہے، عدالت کو انصاف کی مندر کہا جاتا ہے، وہاں انصاف ڈھونڈنے کو موجود نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جمہوریت میں اہم رکن والی وہ میڈیا ہے۔ میڈیا، اور آج اس کی صورتحال بھی مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، سب کو آشکارا ہے کہ میڈیا ملک میں کیوں ہوتی ہے۔ میڈیا کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ملک کے باشندوں کو سچی خبریں پہنچائی جائے، ملک کے باشندوں کو معلومات فراہم کی جائے اور سچی معلومات فراہم کی جائے تاکہ ملک کے باشندوں کو معلومات پہنچے اور وہ حق کا ساتھ دے اور باطل سے منحرف ہو جائے۔ لیکن آج میڈیا بھی کسی ایک کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی نے سچ لکھا ہے، خبریں بنتی نہیں ہیں، ملک میں خبریں بنتی نہیں ہیں، بنائی جا رہی ہے۔ خبریں اخبار میں چھپتی نہیں ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ چھپائی جا رہی ہے۔ نیوز پہ حقیقت دکھ نہیں رہی ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال جمہوریت کا جنازہ ملک سے نکل رہا ہے۔ علماء اور ملک کا درد رکھنے والے سچ کہہ رہے ہیں، یقیناً یوم جمہوریہ کا دن ملک میں خوشی کا عنوان ہے۔ عنوان تو ہے خوشی کا، لیکن اس خوشی کے عنوان کے ساتھ دل سے غم بھی جاگ رہا ہے کہ کیا کرے جس عنوان کو لے کر آج ہم جشن منا رہے ہیں، وہ عنوان کی حقیقت ملک سے فوت ہو چکی ہے۔ 4 بنیادی چیزیں جمہوریت کی ستون تھی، انتخابات کی حقیقت مٹ گئی، حکومت کا ڈھنگ بدل گیا اور میڈیا کی پالیسی بدل گئی، عدالت کا نظام بدل گیا۔ یہ چاروں حقیقتیں جب بدلی، اب فیصلہ آپ کریے کہ ملک کو جمہوری ملک کہا جائے گا یا صرف یہ ملک ظاہر میں کہے جانے والا جمہوری ملک ہے۔ یہ صورتحال ہمارے ملک کی بنتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے صورتحال میں ملک کی عدالت آئے دن مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے عبادت خانوں کے خلاف دن بدن فیصلے بنتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا کہ ملک میں جو فیصلہ ہوا، جس کی بنیاد پر ملک میں جشن منایا گیا، وہ اپنی جگہ ہے۔ آپ کو میں جمہوریت کی حقیقت بتا کر ایک معلومات فراہم کر رہا تھا۔ میں اس وقت اور ایک پیغام آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں۔ ملک کی عدالت جو جمہوریت کا ایک اہم رکن ہے، اس کی حقیقت تو بالکل بدل گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک مسجد تو گئی بت خانے کے نام پر، اور ملک کی عدالت اب ایک اور مسجد کے نام پر ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا، ان کا نعرہ اسی وقت تھا، سن 1981 کے اندر انہوں نے کہا تھا بابری جھانکی کاشی اور متھرا ابھی باقی ہے، اس وقت ان کا نعرہ تھا۔ اور آج ابھی بابری مسجد کو انہوں نے بت خانے میں تبدیل کر لیا، جشن بن گیا، ملک کا ماحول بنتا بدلتا جا رہا ہے۔ اب ایک اور مسجد نشانے پر بن گئی۔ عدالت نے اپنی تحقیق، کیا اس کو تحقیق کا نام دیا جائے، یہ رپورٹ پیش کر دی گیان واپی مسجد کے بارے میں کہ وہاں پر بھی مندر کے نشانات موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ملک کے اندر کیا ماحول بن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم کو جذبات میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے عبادت خانے دن بدن غیروں کے نشانے پر ہے، اور وہ ان عبادت خانوں کو بت خانوں میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ اس وقت اپنے عبادت خانوں کو محفوظ کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ 2 چیزوں کے ذریعے سے عبادت خانے محفوظ ہوں گے، بڑی کمزوری اور نااہلی اور ناخواندگی آج کے ہمارے دور کے لوگوں میں ہے
کہ مسجد کے اندر جو ذمہ دار طبقہ تسلیم اور مانا طے کیا جاتا ہے وہ لوگ ہیں جن کو الف کا بھالا بھی نہیں آتا۔ اس وقت کئی مساجد ہمارے شہر کی دیگر شہروں میں ایسی موجود ہے جہاں کے سرکاری کاغذات بھی مضبوط نہیں ہے۔ اب اگر وہ لوگ غیر قانونی جائیداد اس کو اگر نام دے کر کسی مسجد کو ڈھاتے ہیں یا کسی مسجد کو کسی اور مذہب کے عبادت خانے میں تبدیل کرتے ہیں تو وہاں ایک کمی ہماری بھی ہے کہ ہم نے ملک کے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے ہماری مسجد کے کاغذات بھی صحیح نہیں بنائے۔ ایک اسباب کے دائرے میں ایک یہ بھی ضرورت ہے اپنے عبادت خانوں کو محفوظ کرنے کی۔ ملک جس زمین پر ہماری مسجد بنی ہے اس زمین کو محفوظ اور معتبر بنانے کے لیے سرکار کن کن کاغذات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے مسجدوں کے پاس وہ کاغذات موجود ہے۔ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں پر اپنی شان کے ساتھ بنی مساجد بھی ایسی ہیں ہمارے شہر میں جن کے کاغذات اس وقت معتبر موجود نہیں ہے۔ اسباب کے دائرے میں یہ ایک چیز ہے، لیکن میرے بھائیوں بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ مسجدیں غیروں کے نشانے پر اس وقت گئی اور غیروں نے اس پر نگاہ اس وقت ڈالی جب ہم نے مسجدوں کو ویران کیا ہے۔ میرے بھائیوں سرکار نے اپنی زندگی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی فضیلتیں بے شمار بتا دی۔ آج یہ امت صرف سیاست کا، حکومت کا رونا رو رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں ایک مسجد گئی غیروں کے نشانے پر، ابھی 2-4 دن نہیں گزرے، آپ خود اپنے محلے کی، اپنے محلے کی مسجد میں دیکھیے، مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا۔ اگر اس واقعے کو ہم اپنے لیے عبرت اور سبق کا نمونہ بناتے تو کم از کم اتنا تو کرتے، جمعہ میں آج جتنی مسجد بھری ہے 5 وقتہ نمازوں میں اتنا نمازیاں تو مسجد میں بھر جاتے۔ کیا حال ہے، معمولی کاروبار، جبکہ شریعت اس کو کوئی اجرت تسلیم نہیں کرتی، معمولی وجہ پر اپنا جس کا جو بھی کاروبار ہو اجر بنا کر نمازیں بڑی آسانی سے چھوٹ جاتی ہے۔ میری اپنی سب کا قصور ہے، میری بھی غفلتیں، ہم سب کی غفلتیں ہیں۔ نمازوں میں ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی، ان 2-4 دن میں ہم زندگی کا جائزہ لے لے۔ جب ایک مسجد غیروں کے نام پر گئی بت خانہ بنا تو کیا ہم مسلمانوں کے ضمیر جاگے؟ کیا ہمارے اندر اتنی تبدیلی بھی آئی کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرتے؟ ملک کا درد رکھنے والے علماء نے اس 22 تاریخ کو اپنے آوازوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک مومن کو پیغام پہنچایا تھا کہ 22 جنوری کو کم از کم اتنا تو کام کرو کہ اپنے مسجدوں کو ایسے آباد کرو جیسے عید کے دن مسجدوں کو تم آباد کرتے ہو، تاکہ تم اپنے ذات سے یہ ثبوت دے کہ مسلمانوں کے ضمیر ابھی جاگے ہوئے ہیں، اپنے عبادت خانوں کو بچانے کا ہمت ان کے اندر موجود ہے۔ لیکن افسوس شہر میں ایک مسجد بھی نہیں ملے گی جہاں اس طرح مسجد کو آباد کیا گیا۔ علماء پکار رہے ہیں، درد رکھنے والے آواز لگا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ضمیر نہیں جاگ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد کے دروازے کے سامنے بسنے والا، مسجد کے دروازے کے سامنے رہنے والا، مسجد کی چوکھٹ سے چوکھٹ لگا کر گھر بنانے والا کیا بے زمین ہو گیا؟ مسجد کے مؤذن کی آواز گھر کے دیواروں میں گونج رہی، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ گھر سے 4 قدم چل کر مسجد نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیوں اگر ہماری صورتحال یہ رہی، ایک نہیں دسیوں سبوں مسجد غیروں کے نام پر جا سکتی ہے اگر ہم نے اللہ کے گھروں کی حفاظت نہیں کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ جس شخص نے مسجد کو اپنا گھر بنایا، مسجد سے اپنا تعلق وابستہ کیا، میں اس کو اپنے خاص رحمت کی بشارت دیتا ہوں، اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، پل صراط کا راستہ آسان کروں گا، اور اس کے لیے میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے یہ 4 انعامات اپنے ذمے لے رکھے ہیں اس شخص کے لیے
جو مسجد کو اپنا گھر بناتا ہے، یعنی مسجد سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن 7 لوگوں کو اللہ اس دن، جس خدا کے عرش کے علاوہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے اے کے سائے میں سایہ دیں گے، اور وہ دھوپ کا دن ہوگا جس دن لوگ اپنے گناہوں کے بنیاد پر گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی حلق کی ہڈی تک پسینے میں رہے گا۔ ایسے دن اللہ ٹھنڈک کا سایہ، اپنے عرش کا سایہ جن 7 لوگوں کو دیں گے، اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو مسجد سے اپنا تعلق ایسے جوڑے رکھتا ہے، ظہر پڑھ کے گھر گیا نہیں، دل بے چین ہے، کب عصر کی اذان ہو اور پھر میں دوبارہ مسجد پہنچوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاریکیوں میں چل کر اللہ کے گھر کو جانے والوں کو مکمل نور کی خوشخبری سنا دو، اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ فضیلت اللہ نے اپنے گھر کو آباد کرنے والوں کو سنائی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنائی۔ میرے بھائیوں، حالات ہماری بدلنے کو تیار نہیں ہیں، ایک مسجد نہیں 2 کو نشانہ اب بنا رہے ہیں، ایسی اور کئی مساجد جن کے اوپر انہوں نے دعوے ٹھوک رکھے ہیں، کیا ان کی تحقیق کو ہم جانچیں گے؟ ہم کو اتنا بھی حق نہیں ہے اگر ہم جا کر یوں کہتے بتاؤ تم نے کس بنیاد پر یہ تحقیق کی، تو ہمارا ہی جنازہ نکل جائے گا۔ وہ اپنی تحقیق اس کو کہتے تو ہیں، لیکن واللہ عالم وہ کیا تحقیق ہے۔ اب اس دوسری مسجد کو تو بہانہ بنا دیا کہ یہاں پر بھی مندر کے نشانات ہیں، اور 2-3 مسجدیں اور بھی نشانات پر ہے۔ ملک میں ہر شہر میں، ہر ضلع میں وہاں رہنے والے اس طبیعت کے لوگ وہاں کی عبادت خانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے جذبات ہے، وہ فیوچر میں ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا ضمیر اب بھی نہیں جاگا، تو پھر کون سا وقت ہے جب ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا وقت آئے گا؟ میرے بھائی، ملک کے اندر جو بھی ماحول ہے، بہرحال صورتحال ملک کے جمہوریت کی میں نے سنائی اور ملک کی عدالت کی میں نے سنائی، لیکن ایسے وقت میں جو 2 کام ہم کو کرنے کے ہیں، آپ سے بڑے درد کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، مسجدوں کو آباد کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے۔ یاد رکھیے مسجد صرف عبادت خانے نہیں ہے، مسجد صرف عبادت خانے نہیں ہے، مسجد عبادت خانے کے ساتھ تربیت خانہ بھی ہے، مسجد عبادت گاہ بھی ہے، مسجد تربیت گاہ بھی ہے۔ مسجد میں صرف عبادتیں نہیں ہوگی، مسجد میں صرف انسان کی تربیت بھی ہوگی۔ مسجد کے ذریعے سے ایک مسلمان کو جہاں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اسی مسجد کے ذریعے سے ملک کے ایک باشندوں کو یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے، ہمارا دھرم ملک میں امن و آشتی چاہنے والا دھرم ہے، ہمارا دھرم خون اور فسادات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پیغام بھی انہی مسجدوں سے دیا جانے کا ہے۔ مسجدوں میں قرآن کے حلقے لگائے جائیں، مسجدوں میں مسائل کا علم حاصل کیا جائے، مسجد میں فضائل کی تعلیم کی جائے، یہ سب کام اس اللہ کے گھر میں کرنے کے ہیں۔ کیا حالات ہے ہمارے مسجد میں؟ یہ قرآن کو اگر اللہ زبان دے لے گا، یہ قرآن چیخ کر کہیں گے کہ 1 سال گزرنے کو آ گیا، وہ رمضان میں کھلا تھا، اب رمضان آئے گا تو لوگ مجھ سے کھول کر پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے حالات بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ یاد رکھیے، ہے نا، 2 چیزوں کے طے شدہ وقت کسی انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک انسان بیداری سے نیند میں کب جاتا، اس کا طے شدہ وقت کسی کو نہیں معلوم، اور قوم پر، کسی قوم پر زوال اور ان کا گرنا کب شروع ہوتا ہے، اس کا طے شدہ وقت کسی کو نہیں معلوم۔ ہماری قوم کب سے گرتی جا رہی ہے اور کہاں تک گرتے گرتے پہنچ گئی، اس کا طے شدہ وقت ہم کو نہیں معلوم، اور بربادی کے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے۔ اب بھی اگر نہیں سمجھے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ دوہری ناکامی ہماری ہے کہ ایک نقصان تو ہو ہی رہا ہے، اس نقصان کو نقصان سمجھنے کا احساس بھی ہمارے قلوب سے ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے درد کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اپنے عبادت خانوں کو آباد کیجئے، 5 وقت نمازوں میں آباد کیجئے۔ جس خدا کی نعمتیں سیکنڈ میں استعمال کر رہے ہیں، کہ اس خدا کے گھر کو اور اس خدا کی عبادت کو دینے کے لیے دن میں 50 منٹ وقت بھی میری زندگی میں نہیں ہے۔
ایک نماز کو اگر 10 منٹ بھی تسلیم کر لیے جائے، 5 وقت نماز کے لیے 50 منٹ لگیں گے، کہ اس خدا کے لیے 50 منٹ بھی میرے 24 گھنٹے سے فارغ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے بھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، ہر فرد کو اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلیے، انشاءاللہ پھر انقلاب اللہ کی طرف سے ضرور آئے گا۔ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یاد رکھیے۔ آج اگر کوئی انسان یہ سمجھے گا ہم سچے مذہب کو ماننے والے ہیں، ہمارے ساتھ حالات کیوں، خدا کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس تمام سوال کا جواب ایک ہے، یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں خدا کا قانون یہ ہے، غیر بھی سبب اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ حالات بن جاتے ہیں، اپنا اگر سبب اختیار نہیں کرتا تو اس کے لیے حالات اللہ کے نہیں بنتے۔ آخرت میں ہوگا جو ہوگا، دنیا کے اندر خدا کا قانون اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اسباب کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، اللہ کی مدد و نصرت ہمارا ساتھ دے گی۔ اگر غیر اسباب کو اختیار کرے گا تو حالات اس کے بھی بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں کو عبادتوں سے اور تلاوت کے حلقوں سے، فضائل کے حلقوں سے آباد کیجیے۔ اور دوسری قانونی چیز جو میں نے بتائی، اپنی عبادت گاہوں کو محفوظ کرنے کی فکر کیجیے۔ اب آنے والے پچھلے جمعہ میں نے آپ کو کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جن بھائیوں کی عمر ہو گئی ہے کہ وہ ملک کے قانون میں ووٹ دینے کے لائق ہو گئے ہیں، وہ اپنا الیکشن کارڈ بنائیے اگر کارڈ نہیں ہے، تاکہ آپ اپنا ملک میں قانونی حق تو استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر نصیب فرمائے، شعور نصیب فرمائے، غفلتوں کو ختم فرمائے اور بیداری ایک سنجیدگی کے ساتھ اپنے فیوچر کو بنانے کی ہم کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔